الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ جو حضرات بھی عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں وہ یہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لائیں۔ آج محلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اللہ تعالیٰ کا نام شان کے ساتھ بلند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کبریائی کی، اپنے ذکر کی، اپنی حمد اور تقدیس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ ہر امت میں جاری رہا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں قربانی والا سلسلہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا۔ وہ اس حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو اس خواب کے بعد اس خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا ہے اور مشورہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ بہرحال جب یہ دونوں ہستیاں
ایک قربان ہونے کو تیار ہوئی اور ایک قربان کرنے کو تیار ہوئی، تو اس وقت یہ سلسلہ قربانی والا انتہائی اہمیت اختیار کر گیا، اور آج تک یہ قربانی والا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اون کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا کہ ہاں، اگر کسی جانور پر اون ہے تو اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا اہم ہے۔ قربانی جہاں پر ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان سبق بھی دیتی ہے، اور اسی طرح یہ قربانی امت کو اپنے آپ کو کامل انسان بنانے کا بھی سبق دیتی ہے، اور اسی طرح یہ قربانی انسان کو کامل اتباع اور اطاعت کا جذبہ بھی فراہم کرتی ہے، اور ایسے ہی زندگی کے ہر شعبہ کے اندر جذبہ اطاعت اور جینے کا سلیقہ بھی مجھے آپ کو قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ انتہائی طاقتور جانور ہوتا ہے لیکن وہ انسان کے قابو آ جاتا ہے، انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس کو گرا لیتا ہے اور اس کے گلے پہ کیا کرتا ہے؟ چھری پھیرتا ہے، اور وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے۔ اے کاش کہ آج کا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اللہ کرے اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے ایسے ہی قربان کرے جیسے جانور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف جانور کو قربان کریں اور جناب اس کا گوشت کھائیں اور اس کے بعد بس، ایسا نہیں۔ قربانی ہمیں جو سب سے بڑا سبق فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی ایسے ہی قربان کر دیں۔ مثال کے طور پر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں، نہ بھائی، اللہ کا خوف ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کا تقاضا یہ ہے میں اس خواہش پہ عمل نہ کروں، میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اتباع کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ تو قربانی ہمیں جذبہ اطاعت بھی فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ قربانی ایک مسلمان کو کامل انسان بنانے کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرون اولیٰ میں یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک صحابی سے ہمیں کئی قربانیاں نظر آتی ہیں کہ ایک صحابی کئی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج ادا فرمایا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ 63 اونٹ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے، باقی اونٹ انہوں نے جو قربان کیے۔ 100 اونٹ اکیلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اللہ کے راستے میں قربان کی۔ یہ جذبہ تھا قربانی کا۔ اگر ایک بات کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اس بات کو، وہ یہ ہے کہ اس دور میں تو کئی قربانیاں، کئی جانور ایک آدمی اپنی طرف سے قربان کر رہا ہے، اور آج اس دور میں
کئی لوگوں کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جاتا ہے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک گھر والوں قربانی ہو گئی، گھر وچ 4 یا 5 افراد ہیں اور سارے صاحب نصاب ہیں، سب کے اوپر قربانی بنتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جی ابے دے نام جی قربانی دے دو، امی کے نام کی قربانی دے دے، سب کی طرف سے ابا جی قربانی کر دے، باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ بھئی ایسا نہیں، اگر گھر میں 4 لوگ صاحب نصاب ہیں، 5 لوگ ہیں، باپ علیحدہ صاحب نصاب ہے، اس کی اولاد الگ سے صاحب نصاب ہے، تو سب کے اوپر قربانی بنتی، یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سونا موجود ہے اور عورت اس سونے کی مالک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کسی گھر میں سونا نہ ہو، کم از کم زیادہ نہ صحیح 1 تولہ 1.5 تولہ 2 تولے، یہ تو ہر گھر میں سونا پایا جاتا ہے، عورت اس کی مالک ہے، ہاں جی، تو قربانی کا جو نصاب ہے 52 تولے چاندی کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً اس دور میں 1,80,85,000 روپیہ بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس حساب کو، اس پیسے کو، اس نصاب کو ذہن میں رکھیں تو سونے کی قیمت بھی اگر ہمارے سامنے ہو تو میرا خیال اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی موجود ہے، وہ عورت 1/16 تولہ کی بھی مالک ہے، تولہ سونا کی مالک ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ المیہ ہے اس قوم کا، مسائل سے دوری، علماء سے دوری، مسجد کے ماحول سے دوری، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں قربانی کے مسائل کا نہیں پتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھیں تو ایک ایک فرد کی طرف سے کئی قربانیاں، اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی نہ کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، او جی قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، پھر ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، او جی قرضہ بھی بہت ہے جی، کاروبار کی بڑی مشکل ہے، اور جناب بعد میں بچے اور بچی کی شادی بھی کرنی ہے، اور جناب سولر سسٹم لگا لیا، یہ مسئلہ میرے سامنے ہے۔ او جی سولر پہ بڑا خرچہ ہو گیا، کئی لاکھ روپیہ خرچہ سولر پہ آ گیا، تو اس لیے لہذا اس وقت قربانی کرنے کی گنجائش نہیں۔ سولر کے لیے گنجائش ہے، شادی کے لیے گنجائش موجود ہے، ہاں جی، عام پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے گنجائش موجود ہے، اگر نہیں موجود تو قربانی کرنے کے لیے موجود نہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ اس امت کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں قرون اولیٰ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کی طرف سے کئی قربانیاں کی جاتی، اور اس امت کا اس وقت اس دور میں یہ حال ہے کہ کئی اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی ایک کی طرف سے ادا کر دی جاتی ہے۔ پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تسی قربانی کیتی سی، ہاں جی اسی قربانی کیتی سی، ایک بکرا لے لیا یا ایک حصہ ڈال دیا، اور سارے جناب گھر کے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، سارے کے سارے اسی قربانی کو استعمال کر کے خوش ہو رہے ہیں اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جناب ہم نے قربانی کی تھی، حالانکہ گھر کے اندر 4 سے 5 افراد صاحب نصاب ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میں قربانی کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، قربانی ہمیں بہت سارے سبق فراہم کرتی ہے، اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قربانی کی برکت سے کامل انسان بننے کی توفیق دے دیتے۔ کامل انسان تب بنتا ہے جب بندے کے اندر جذبہ اطاعت ہو، جذبہ اتباع ہو، اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہو، ایسا بندہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ کیا جی بولے تھوڑا سا، کیا؟ اخلاص بھی ضروری۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ خود قربان ہونا ہے یا اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم کامل نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ محبوب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی خواہشات بندے کو محبوب ہوتی ہیں، قربان کر دے۔ جانور بندے کو محبوب ہوتا ہے، قربان کر دے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی تو فرمایا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا تیرے اوپر کوئی سختی نہیں ہے،